الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته سرمدا بإطلاقه متجليا برايا آفاقه حمدا الحامدين دهر الداهرين نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء صلاة على محمد وعلى محمد برادران اعزاء اور سادہ تشریف فرما ہے بانی مجلس کے حکم کی تعمیل کے لیے چند دقائق کی خاطر آپ کے درمیان مزاحم ہوا ہوں۔ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت کی طرف اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تو ایک چیز کے بغیر جو ہے نجات ممکن نہیں ہے، وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح کے بغیر جو ہے نجات پاسبل ہی نہیں ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری آتھنٹک روایات کی روشنی میں سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر تقریباً 74 کی میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ اس میں جو ہے اہل جنت جو ہے خوشی میں جنت میں بیٹھ کر جو ہے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ویسے دنیا میں ہم کرتے ہیں، ہر وقت جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور عمل صالح کی ابتدا دنیا میں بھی حمد و ثنا سے ہے کہ جب اللہ انسان کو انعامات سے نوازتا ہے تو انسان جو ہے اللہ کی تعریف اور تعریف و ستائش کرتا ہے اور حمد و ثنا کرتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی جنت میں بیٹھ کر جو ہے اپنی جو وسیع و عریض سلطنت اور پراپرٹی میں بیٹھ کر وہاں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ دیکھیں آپ سورہ مبارک زمر میں جا کر دیکھیں گا الحمدللہ وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ کیا وعدہ سچ کر دکھایا؟ چونکہ ہم نے عمل صالح بجا لایا تھا، چونکہ ہم جو ہے نیک کام کر چکے تھے دنیا میں اور بہت سارے اعمال جو ہے انجام دے چکے تھے، اپنی مثال کے مطابق بہت ساری جو ہے نیکیاں ہم سے جو ہے سرزد ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں ارض اور زمین کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جس طرح چاہیں گے دلی خواہشات کے مطابق ہم جنت میں جس طرح جیسے بیٹھنا چاہیں گے ہماری اپنی مرضی۔ دیکھو خدا کی طرف سے جو انعام ہے، اللہ کی طرف سے جو جزا ہے وہ کس انداز میں ہے اور کس فخریہ انداز میں مومنین جو ہے عمل صالح بجا لانے والے جنت میں بیٹھ کر جو ہے مالکانہ انداز میں ایک بادشاہانہ جو انداز میں کہہ رہے ہیں کہ حیث نشاء نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ساری سلطنت کا جو انسان کو پروردگار عالم مالک بناتا ہے زمین میں جنت کے اندر۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ارض سے مراد ارض جنت، کس کے لیے، کس کے نتیجے میں ہے؟
عمل صالح کے نتیجے میں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اسی آیت آخر میں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین اجر ہے عاملین کے عمل کرنے والوں کی طرف سے کے لیے اللہ کی جانب سے جو بہترین جو ہے کیا ہے اجر ہے، لہذا اس اجر کے ہم مستحق رہے ہیں، لہذا ہم جنت میں عرض اور ملکیت اور پراپرٹی کے مالک بنے بیٹھے۔ دیکھیں یہاں ایک بات جو ہوتی ہے کہ بھئی وارث اللہ کی طرف سے انسان کو وارث بنایا جائے، وارث بنایا جائے، کس معنی میں؟ وارث جو ہے وراثت باپ کی طرف سے ملتی ہے، باپ جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے اپنی پراپرٹی میں سے آخری وقت میں وصیت میں جو ہے کیا ہے جائیدادیں دیتا ہے، گھر پراپرٹی اور جو بنگلے وغیرہ ہیں وہ لکھ کر اولاد کے لیے دے دیتا ہے۔ یہاں کس معنی میں اللہ جو ہے جنت میں زمین کا وارث انسان کو بنا رہا ہے، اور اس انسان کو جو عامل ہے بہترین عمل کرنے والا۔ اگرچہ دنیا میں انسان کا اتنا عمل نہیں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ جو ہے جنت عطا کرتا ہے، ہماری جو ہے دنیا میں ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو نیکیاں ہیں، ہم سے جو اعمال صالح انجام پائے جاتے ہیں، وہ اعمال جو ہے اتنے نہیں ہوتے، ان کی اتنی ویلیوز اور جو ہے قیمت نہیں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کیا ہے جنت ملے، اور جنت میں جو ہے سلطنت ملے۔ اللہ کی طرف سے اجر و تفضل اللہ جو ہے اس انسان کو جس نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے جنت میں جانے کے لیے اور احکام الہی کی پاسداری کرنے کی اس نے کوشش کی ہے، لہذا اس کے نتیجے میں اللہ اجر و تفضل جو ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، جنت کا وارث بنا دیتا ہے، اجر و تفضل۔ ادروائز جو ہے جنت عرض جو ہے زمین وراثت میں جو ہے بلا معاوضہ دی جاتی ہے، جنت میں کیا ہے وراثت ہے، باپ کی طرف سے بلا معاوضہ ہے، جائیدادیں باپ کی طرف سے بلا معاوضہ ہے، باپ جو ہے بیٹے سے اس جائیداد کے نتیجے میں پیسے قیمت وصول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے اجر و تفضل ہے، خدا کی جو ہے فضل اور اللہ کی طرف سے جو انعامات اور اللہ کی طرف سے جزا اس معنی میں مل رہی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ جو ہے بلا معاوضہ، کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ تم نے عمل کیا ہے اور جو ہے من نوعات جو ہے میرے احکام پر عمل کر کے تم نے میری اتنی عارفانہ بندگی کی اس کے نتیجے میں میں نے تمہیں جنت اور جائیدادیں دی، ایسی بات نہیں ہے، یہ میری طرف سے اجر و تفضل ہے، لہذا من حیث نشاء جس طرح چاہے تم بیٹھ سکتے ہو۔ جنت میں پراپرٹی اور سلطنت کا مالک بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لہذا ہماری جو ہے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق جو ہے عمل صالح پر جانا ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین جو ہے اجر ہے عاملین کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں تو صحیح، آپ سے مراد جو ہے مومنین امت محمدی ہے، کہ ہم اپنی بساط کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر جو ہے ہم اپنی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ریاکارانہ انداز میں کریں، لیکن دل سے اللہ کی خوشنودی کی نیت رکھیں، لیکن عمل کریں، اس کے نتیجے میں جو ہے جب آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہے اسی مبارک سورہ مبارک زمر اس سے پہلے والی آیت نمبر 73 میں جو ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں پرہیزگار بنتے رہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان کو جو ہے جنت کی طرف گروہ جو داخل کیا جائے، گروہ زبردستی جو ہے چلایا جائے گا، لے جایا جائے گا، کس کے نتیجے میں؟ تقوی کے نتیجے میں، عمل کے نتیجے میں۔ آپ نبی جانا چاہیے، کیا معنی ہے؟ وسیق الذین، سیاقہ جو ہے شاید تو کہتے ہیں چلانا، لے کر جانا اور جو ہے جنت کی طرف لے کر جانا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، زبردستی گروہ در گروہ جو آپ کو جنت میں دھکیلا جائے گا، آنکا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور ضد کریں گے بھائی ہم نہیں جائیں گے، مانا تو یہی بن رہا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا فتحت ابوابها، یا حتی جاؤوها الى الجنۃ وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے کی طرف آئیں گے، یعنی جو مومنین عمل کرنے والے جنت کے دروازے کی طرف جائیں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو آرگنائزرز ہوں گے، جو کارندے ہوں گے، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟
سلام علیکم، آپ سب پر ہمارا سلام۔ کس انداز میں اللہ کی طرف سے ضیافت ہے اور زبردستی لے جایا گیا، دھکے دے دے کر کے ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا۔ اگر ہم نہ بھی چاہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ممکن ہے وہاں گئے، بہت ساری روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کامل وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ وسیق اور بعینہ یہی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں کیا ہے؟ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 73، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، اللہ کے بارے میں اللہ کا انکار کر چکے ہیں، ان کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا، دھکیل جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ وہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے یہاں کس طرح سے بات، یعنی کس طرح سے ایک روایت کے مطابق صاحب کا شبد لکھا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی سواریوں کو ہانکا جائے گا، ان کی سواریوں کو دھکیل دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے جو روایت آئی ہے، وہ روایت کیا ہے کہ بھائی جو ہے جنت کے دروازے پر جو مؤمنین عاملین زائرین مومنین جو ہے عمل کرنے والے جو ہے صلحاء کھڑے ہوں گے، اس وقت جو ہے مظلوم کربلا کی زیارت نصیب، فاطمہ کے اذان مبارکہ مظلوم کربلا کی زیارت نصیب ہوگی، اور مظلوم کربلا کی زیارت میں اس طرح سے مگن ہوں گے مومنین کہ وہ جنت میں جانے سے بھی کتراتے رہے ہوں گے۔ اس لیے جنت کے آرگنائزرز کہیں گے بھائی آ جائیے، ہمیں اور بھی کام ہے بہت سارا، لہذا ان کو کھینچ کر گروہ در گروہ جو ہے قافلے کی شکل میں جنت کی طرف ان کی منازل کی طرف، ان کی سلطنت اور پراپرٹیز دکھا کر ان کو جنت میں داخل کرایا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ لہذا جنت جو ہے اللہ کی طرف سے عزوائے تفضل ہے۔ دیکھو اللہ عادل ہے، اور عدالت کس انداز میں عدالت کو جو ہے پروردگار عالم کس انداز میں کہ بھائی یہ مومن ہے، یہ متقی، اس انداز میں نہیں، از حیث انسانیت میں پروردگار عالم اپنی عدالت کو جسٹیفائی کو جو ہے دنیا میں نافذ کرتا ہے۔ جیسے کہ نوشروان بادشاہ جو ہے وہ کیا ہے اتنا کیا تھا عادل بادشاہ ہے کہ اس کے لیے جہنم نہیں، اللہ جو ہے کہ عدل کے خلاف ہے کہ اگر اللہ اس کو کیا ہے جہنم میں ڈالتا ہے، اگر وہ کیا ہے کمیونسٹ ہے، اللہ جو ہے کہ وہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کمیونسٹ ہونے کے نتیجے میں اللہ سے اللہ کا جو انکار کرتا ہے اس کے لیے جو ہے جہنم ہونا چاہے، جہنم کی جو ہے ٹاپ جو ہے طبقات میں سے اس کو جگہ ملنی چاہے، لیکن اللہ جو عادل ہے، عادل کا تقاضا ہے، اتھینٹک روایت ہے کہ نوشروان بادشاہ کیا ہے جہنم میں نہیں جائے گا، نہ جنت میں جائے گا، کوئی ایسی جگہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عطا کی جائے گی جو ہے اس کی عدل کے منافق کیا ہے مطابق ہوگا، چونکہ اللہ عادل ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا ہے یہ جو حاتم طائی ہے اس کے لیے، حاتم طائی بھی کمیونسٹ ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس کی سخاوت چونکہ اللہ کو بہت زیادہ سخاوت پسند ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے عزر و تفضل جو ہے نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کی سخاوت کے بیس پر بھی اس کے لیے جگہ بنائی جائے گا۔ اللہ عادل ہے، عادل اس معنی میں، عادل اس کا صرف یہ معنی نہیں کہ متقین کے لیے جنت میں اور جو ہے کافرین کے لیے کیا ہے جہنم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مجھے 20 منٹ کا ٹائم دیا تھا لیکن میرے خیال میں ٹائم ہو گیا، لیکن عمل کے بنا عمل کے بغیر جو ہے کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے ہم کافرین کی زبان سے سنیں گے قرآن کی آیت کی شکل میں۔ پھر جو ہے سورہ مبارکہ سجدہ میں جو اگر میں اشتباہ نہ کروں خدا کا جو ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے حبیب کاش آپ دیکھتے جو مجرم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، علی کی ولایت کا انکار کرتے رہے، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں جو ہے سر جھکائے ہوئے ہیں، سر بالکل سر جھکائے ہوئے ہوں گے مجرم کی شکل میں، جس طرح مجرم جو ہے عدالت میں کورٹ میں جو ہے سر جھکائے ہوئے تھے، اسی طرح اللہ کی عدالت میں وہ مجرمین جو ہے ناقص رؤوسہم عند ربہم جو ہے اللہ کے ہاں سر جھکائے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کہیں گے کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے عزت ہے ہمارے ربنا ابصرنا، پروردگار ہم نے دیکھ لیا، جس قیامت کو ہم جھٹلایا کرتے تھے اس قیامت کو ہم نے برپا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، قیامت کی ہولناکی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ربنا ابصرنا دیکھ لیا، لہٰذا ہمیں دنیا میں بھیجتے ہم یہ بات سنا کریں گے، دیکھا کریں گے، مشاہدہ کیا کریں گے۔
ربنا ابصرنا وسمعنا، اور ہادیان برحق کی بات ہم نہیں مانتے تھے، سنا نہیں کرتے تھے دنیا میں، وسمعنا، اب ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہاں؟ روز محشر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوتے مجرم کی شکل میں جو ہے وہ یہ بیان کریں، وسمعنا، ان کی طرف سے مطالبہ ہوگا کیا ہے؟ فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں پلٹا دے، اللہ اکبر، فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں پلٹا دے، کیوں؟ نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے، ہم عمل صالح بجا لائیں گے، بس عمل صالح بجا لانے کے لیے انا موقنون، عمل صالح بجا لانے کے لیے جس یقین کی ضرورت تھی وہ یقین ابھی ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن افسوس کہاں حاصل ہوا ہے؟ روز محشر اللہ کی عدالت میں مجرم کی طرف کھڑے ہو کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ کا انکار کرتے، دنیا میں جو ہے اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، دنیا میں رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، اور دنیا میں ائمہ طاہرین کی بات نہیں مانتے تھے، اگرچہ مسلمان کافر کی شکل میں، مسلمان کی شکل میں کافر تھے، مسلمان کی شکل میں ملحد تھے، مسلمان کی شکل میں یہ جو ہیں بہت ساری باتیں، وہ سب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے فرجعنا، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹا دے، ہمارے لیے عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ فرجعنا، کافروں کی بات ہے، ملحدوں کی بات ہے، مشرکوں کی بات ہے، منکرین ولایت کی بات ہے، فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں پلٹا دے، کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، عمل صالح کریں گے، لہذا عمل صالح کے بغیر کہیں پر بھی جو ہے راہ نجات نہیں ہے۔ لہذا ہم خدا کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اس گھر کے جو ہے افراد کے ماننے والے ہیں جن کی سیرت عمل صالح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کی زندگی اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، اپنی جو ہے جانیں قربان کر دی اللہ کی رضا کے لیے۔ عمل صالح، ہر سانس عمل صالح، ہر لمحہ عمل صالح، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے والے ہیں، زہرہ مرضیہ کی سیرت پر چلنے والے ہیں، جو 18 سال کی عمر میں اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے جو ہے کسی قربانی پیش کی خدا کی بارگاہ میں۔ یہ آپ اور میرے لیے عبرت ہے، وہی شافعی روز محشر، اور ہمارے پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک جو ہے امت کے لیے سوچتے ہیں، اس حد تک ائمہ طاہرین علی مرتضیٰ کی ذوات مقدسہ ائمہ طاہرین اپنی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، سب کچھ قربان کر کے، پھر بھی جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ پروردگارہ ان کے گناہان صغائر کبائر معاف کر کے ان کو ہمارے ساتھ جنت میں محشور کرے۔ کتنے فکر مند تھے ہمارے پیارے پیغمبر، لیکن کس انداز میں امت محمدی نے انوکھے انداز میں اجر رسالت ادا کر دیا، انوکھے انداز میں۔ رحلت سے پہلے مولا علی تشریف فرما ہے، زہرہ مرضیہ کی ذات تشریف فرما ہے، کہا کہ یا علی میرے بعد، میری رحلت کے بعد اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اتنے عالم و مصائب آئے جائیں گے، ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ میری لاڈلی زہرا کے اوپر ظلم کے تماچے لگیں گے۔ روایت بتاتی ہے فقام علی وجلس، مولا 3 دفعہ کھڑے ہو گئے، 3 دفعہ بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ میری زندگی میں خیبر شکن علی کے سامنے ناموس پر ہاتھ اٹھائے اور علی خاموش رہے، کہا ہے علی ہاں دین کی بقا کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے۔ علی نے صبر کیا، دیکھیے صبر علی پہ آپ غور کریں نا ذرا، کس انداز پہ مولا متقیان نے صبر کیا۔ امت نے بڑے انوکھے انداز میں لکڑیاں لے کر، اللہ وہ ستمگر زہرا کے در پر آئے، لکڑیاں لے کر، اور ایسی لکڑیاں لے کر جو جلنے کے بعد بہت دیر تک سلگنے رہنے والی جو ہے لکڑیاں لے کر وہ امت زہرا کے در پر آ گئی۔ وہی باقیت، وہ زہرہ مرضیہ آہ و فغان کر کے فریاد کر رہی تھی در کے پیچھے، اللہ، اور زہرہ مرضیہ پوچھ رہی تھی اے ستمگر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو، اللہ، اور زہرہ مرضیہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی، اللہم انا نشکو الیک فقد نبیک و رسولک و صفیک، پروردگارا جب سے امت کے درمیان سے رسول اٹھ گئے،
اور امت نے ہم پر بہت زیادہ ستم کیا. اللہ اکبر. آہو فقا اور فریاد کر رہے ہیں زہرا مرضیہ. اللهم انا نشكو اليك فقط نبيك ورسولك وصفيك. اللہ اکبر. وارتداد امته علينا اور امت نے ہم سے منہ موڑ لیا نبی کی رحلت کے بعد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وحقنا الذي ويانا منعنا. اور وہ حق جو آپ نے کتاب منزل میں رسول معظم پر ہمارے لیے جو ہے لکھ دیا تھا, نازل کر دیا تھا, اس حق کو دینے سے ہمیں انکار کر دیا. اللہ اکبر. زہرا مرضیہ آہ و فغاں کے ساتھ وہ باتیں فرما رہی تھی. وہ تاریخ کے ستمگر کہتا ہے کہ وقال فلاں دعی انت یا فاطمہ وقات النساء. اے نبی کی بیٹی احمقوں والی جیسی باتیں مت کرو. اللہ اکبر. کائنات کی اس عظیم ہستی کے لیے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی, کیا قیامت گزری ہوگی, کیا کیا بکتا ہے وہ فلان کہ وقال دعی انت یا فاطمہ وقات النساء. یہ بیوقوفوں جیسی والی اور احمقوں جیسی والی باتیں مت کرو اے نبی کی بیٹی. اللہ اکبر. اللہ تمہارے گھر میں نبوت اور خلافت دونوں کو جمع کرے, ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ اللہ اکبر. لکڑیاں جو ہے جمع کر دی گئی زہرا کے در پر. اللہ اکبر. کیسی جو ہے ظلم اور کیسا ستم کیا زہرا مرضیہ پر, کیسی مصیبتیں ڈالی گئی. اللہ اکبر. لکڑیاں جب جمع کر دی گئی زہرا مرضیہ آہ و فغاں کے ساتھ فریاد کر رہی ہیں. دیکھیے اور علی مرتضیٰ خیبر شکن علی صبر کر رہے ہیں, گھر کے کونے کے اندر صبر کر رہے ہیں, نبی کی وصیت پر صبر کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب لکڑیاں جمع کر دی گئی اور جو ہے کیسے بیان کر دوں. اللہ اکبر. وَإِدْخَالُ قُنْفُذْ يَدَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ. اس ملعون نے اپنے نحس ہاتھ سے جو ہے در زہرا کو توڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. وَضَرْبِ فُلَانٍ لَعَنَهُ اللَّهُ بِالصَّوْتِ عَلَىٰ أُذُنِهَا حَتَّىٰ صَارَ كَالْجُمْلِ الْجِلَابِ. اللہ اکبر. اس لعین نے تاریخ کے ستمگر نے زہرا مرضیہ کے بازو مقدس پر ظلم کے تازیانے مارنے شروع کر دیا. اللہ اکبر. حتیٰ صارت کالجمل الجلابیہ. یہاں تک کہ زہرا مرضیہ کا بازو مقدس سیاہ ہو گیا. اللہ اکبر. وَنَقَّلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ. اللہ اکبر. اس ستمگر نے کیا کیا, اپنی منحوس پش کو دیوار کی طرف لگا کر جو ہے اپنے منحوس پاؤں سے در و دیوار کے ذریعہ زہرا کو پیسنا شروع کر دیا. وَرَقَّلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ. اللہ اکبر. وَتَجْهَرُ بِالْبُكَاءِ. نبی کی بیٹی فریاد کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اور جو ہے اپنی بابا کی بارگاہ میں بھی فریاد کرتی ہے. وَأَبَتَا وَرَسُولَ اللَّهِ ابْنَتُكَ الزَّهْرَاءُ تُكَذَّبُ وَتُذْرَبُ وَيَقْتَلُ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اللہ اکبر. اے نبی یا رسول اللہ, اپنی بیٹی کی حالت ذرا دیکھ لیجیے. آپ کی رحلت کے بعد آپ کی بیٹی کو جھٹلایا جا رہا ہے, آپ کی بیٹی کے اوپر ضربیں لگائی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ کی بیٹی کے بطن اقدس سے محسن سقط ہو گیا. اللہ اکبر. وہ زہرا مرضیہ معصوم کا قافلہ لے کر روزانہ جو ہے حسن حسین کو لے کر در زہرا سے نکل کر جو ہے بیت الحزن کی طرف جاتی ہے. زہرا مرضیہ کس حد تک جو ہے امت نے ستم کیا. معصوم کا قافلہ اور معصوم کی مجلس ہوتی ہے بیت الحزن میں, اور مجلس پڑھنے والی کون ہے, زہرا مرضیہ کی ذات ہے, اور مجلس سننے والے کون ہیں, حسن حسین معصوم ہے سننے والے, اور سنانے والی کیا ہے, معصومہ ہے. اور کیا پڑھتی ہوں گی دن بھر جو ہے اس بیت الحزن میں, کیا مسائل اور مصیبتیں پڑھتی ہوں گی مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ مصیبت ضرور پڑھتی ہوگی. بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سے نہ لیالیا. بابا آپ کے بعد امت نے ایسے ستم ڈھائے, اگر وہ ستم جو ہے سیاہ دنوں پر پڑتے تو روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگارہ ہماری اس خلیفتی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک کائنات جس مقصد کے لیے مجلس ترہیم رکھی گئی ہے, پروردگارہ
اس مجلس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچا دے. مالک دو جہاں یہ قرآن سورہ مبارک یاسین کی تلاوت کی گئی ہے. مالک دو جہاں اس کے صدقے میں مرحوم کے گناہان صغائر کبائر معاف فرما. مالک دو جہاں اس گھر میں اپنی برکتیں رحمتیں وسعتیں نازل فرما. پروردگارا حاضرین مجلس کی تمام تر حاجتوں کو برابر فرما, تمام تر مشکلات کو آسان فرما. مالک دو جہاں مومن مومنات دنیا کے گوش و کنار میں مشکلات ہیں, پروردگارا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جس نے اجتماع سے دعا کہا پروردگارا جس قسم کی حاجتیں ہیں ان کی حاجتوں کو برابر فرما. جس قسم کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مریضوں نے اجتماع سے دعا کہا پروردگارا زہرا مرضیہ کے صدقے میں اور ٹوٹی ہوئی پستیوں کے صدقے میں, زہرا مرضیہ کی پیوندار چادر کے صدقے میں جس پر 72 پیور لگے تھے, پروردگارا تمام مریضوں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. عالم انسانیت کو, عالم اسلام کو اور عالم تشیع کو اس مہلک وبا سے نجات عطا فرما. بانی مجلس کی تمام تر حاجتوں کو برابر فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک دو جہاں فرزند زہرا حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. بحق محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین. تمام مرحومین کے نام پر خاص طور پر جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کے اصحاب کے لیے رحم اللہ. فاتحہ.